بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ رات سے صبح کیسے ہوئی فضا کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ ساری رات بس روتی رہی تھی، اسے اکمل سے محبت تھی اور اس کی بے وفائی نے اسے توڑ دیا تھا۔ اوپر سے دوسری بار طلاق ہو چکی تھی، اس کا تو خود کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، وہ کہاں جاتی۔ انہی سب باتوں کو لیے وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ وہیں دروازے کے پاس بیٹھے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہیں رات والی لڑکی باہر نکلی تھی۔ اس کے کپڑے پہنے فضا نے آنسو بھری نظریں اٹھائیں تو وہ مسکرانہ مسکرائی تھی اور نیچے اس کے پاس فرش پر بیٹھی۔ فضا کیا ہوا؟ تمہارے شوہر نے طلاق دے دی، پھر بھی یہاں بیٹھی ہو۔ اب یہاں سے نکل جاؤ، میرے اکمل کو تمہارا چہرہ پسند نہیں ہے، ورنہ مجھے تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکالنا پڑے گا، اور پلیز اپنا سارا سامان لے کر جانا، بعد میں یہاں تمہارا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب میرا ہے، وہ کہتی کھڑی ہو گئی تھی۔ فضا نے کانپتے ہاتھوں سے پیپرز اٹھائے اور اسی کمرے میں چلی گئی جہاں اکمل اب بھی مزے سے سو رہا تھا۔ ایک پرشکوہ نظر ڈال کر اس نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور نکل گئی تھی۔ اسے معلوم تھا اسے کہاں جانا ہے۔ یہ سب کیا بکواس کر رہے ہو تم جہانگیر؟ اپنے ہوش میں تو ہو تم؟ افار شاہ کو سب سے پہلے ہوش آیا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑے، مگر جہانگیر صاحب ابھی غصے سے دریاب صاحب اور جاذبہ کو گھور رہے تھے۔ دریاب صاحب نے جاذبہ کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور سر پر ہاتھ رکھتے جہانگیر صاحب سے بولے، جس دن آپ نے اسے مارنے لوگ بھیجے تھے نا، وہ بہت زخمی ہوئی تھی، اور جن کے ساتھ رہتی تھی وہ بہت شریف خاتون تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ جویریہ کو اپنی اولاد کی طرح پال رہی تھی۔ مگر جب آپ نے مارنے کی کوشش کی، اس وقت آپ کے بندوں کی کچھ باتیں سن چکی تھی وہ، اور آپ کے بندے جویریہ کو مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ گئے، اسے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ میری جویریہ زندہ تھی، پھر وہ اسے اس ملک سے باہر لے گئی تھی، کینیڈا، اور وہیں جویریہ نے اپنی پڑھائی شروع کی۔ جب میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی وہ آپ سب کے بارے میں مجھے بتا چکی تھی، اس لیے یہاں آنے کے بعد بھی میں اپنی بیٹی کو آپ جیسے خود غرض اور دولت کی پجاریوں سے دور رکھ رہا تھا، مگر شاید قسمت ہماری زندگی میں سکون نہیں چاہتی تھی، اور ہماری ملاقات میر صدام شاہ سے ہو گئی۔ یہاں آنا ہم نہیں چاہتے تھے، مہربانی کر کے ہم جا رہے ہیں، اس دولت سے کچھ نہیں ہوگا، نہ میری دولت میں کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ میرے پاس آپ سے بھی زیادہ دولت ہے، صرف آپ لوگوں کی یہی غرض ایک دن آپ لوگوں کو پچھتانے پر مجبور۔ یہ کہتے دریاب صاحب نے جاذبہ کا ہاتھ تھاما، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اس کی طرف جب دریاب صاحب نے دیکھا تو وہ چونک گئی، کیونکہ وہاں نفرت تھی، صرف اور صرف نفرت۔ آنسوؤں سے بھری نظریں اس نے سب پر ڈالیں اور دریاب صاحب سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ نیچے جھک کر وہ فائلز اٹھائی تھی۔ مسٹر جہانگیر شاہ اور مسٹر میر صدام شاہ، آئی سوری ٹو سے، بٹ یہ میری ماں کی پراپرٹی ہے اور میں اسے آپ کے حوالے ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ جس حصے کی آپ کو تڑپ ہے وہ میری ماں کا ہے، اور آپ لوگوں کو دینے سے بہتر ہے میں یہ کسی NGO کو ڈونیٹ کر دوں۔ یہ کہتے وہ فائلز اپنے ڈیڈ کے ہاتھ میں دے گئی تھی۔ دریاب صاحب جانتے تھے وہ صحیح بھی کر رہی ہے اور نہیں بھی، اس طرح ایسے لوگوں کو دینے سے بہتر وہ کسی کو ڈونیٹ کر دیتے، اور ایک طرف یہ بھی تھا جو قتل کرنے تک سے نہیں ڈرتے، صرف دولت کے لیے، تو کیا ان کی زیبی کو کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر بول نہ سکے۔ بیٹا یہ سب تمہارا ہے، تمہارا حق میں نے تمہیں دے دیا، اب تم جو چاہو کرو۔ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے تم دونوں سے معذرت کرتا ہوں، یہ پاگل ہے، مگر پلیز شام گھر میں تقریب ہے، اسے چھوڑ کر نہ جاؤ، یہ تمہارا بھی گھر ہے، ہم بھی تو تمہارے اپنے ہیں نا۔ افار شاہ نے جب ان دونوں کو مڑتے دیکھا تو شکستہ لہجے میں بولے تھے، جبکہ صدام تو ایسے خاموش تھا جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی نظر میں بے یقینی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی غزل بھی ہو سکتی ہے، وہ بس بے یقین تھا۔ ریلی وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ آپ اور ہمارے اپنے بھاؤ، یہ آج کا بہت اچھا جوک ہوتا مسٹر شاہ، آئی نو میرا اس طرح بلانا آپ کو سخت برا لگا ہوگا، مگر یہ سب آپ کا ہی کیا دھرا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی پرورش اچھی کرتے تو آج اس میں اتنی خود غرضی نہ ہوتی، ہوس نہ ہوتی دولت کی۔ میری ماں کو جس شخص نے مارنے کی کوشش کی، میں اس کے گھر کی تقریب میں بیٹھوں، جس گھر کے لوگوں نے میری ماں کو بے گھر کیا، ان لوگوں کے لیے میں رکوں، مجھے سخت نفرت محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں سے۔ میری ماں اندر ہی اندر اپنے رشتوں کے لیے تڑپتی رہی، مگر آپ لوگوں کو ترس نہ آیا، وہ یہ آس ہی لے گئی اپنے دل میں ان کی کوئی فیملی ہو۔ سوری مگر میں نہیں رک سکتی، چلیں ڈیڈ۔ غفار شاہ کو غصے سے جواب دیتی وہ وہاں سے نکلنے لگی تھی، مگر زرینہ بیگم کے لفظوں نے دونوں کو رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دریاب صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔
اور اب وہ آنسو گالوں کی زینت بنے تھے۔ میری جویریہ میری لاڈلی تھی، تم اس کے لیے رک جاؤ، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ کیا میرے پوتے تمہارے بھائی کے نکاح تک بھی تم نہیں رک سکتی؟ ہم شرمندہ ہیں اپنے کیے پر، رک جاؤ، مجھے تم میں میری جویریہ نظر آتی ہے۔ میں نے شاہ نواز کے بعد سے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا گلزار، اور جویریہ میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، کبھی پھر بھلے رات ہی چلے جانا مگر کچھ وقت رک جاؤ، زرینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا، جس پر جاذبہ کے قدم باہر کی جانب جاتے جاتے تھمے تھے۔ اس نے دریافت صاحب کی آنکھوں میں پڑے سوال کو ایک نظر دیکھا اور اسی کمرے میں چلی گئی جہاں وہ رکی تھی۔ دریافت صاحب بھی پیچھے کمرے میں داخل ہوئے جہاں سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہیں ہر کسی کو افسوس تھا مگر ایک شخص اب بھی ایسا تھا جس کو جاذبہ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ صدام نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اپنے قدم حویلی کے پچھلے حصے کی جانب بڑھا دیے جہاں نکاح کا انتظام ہونا تھا۔ وہاں پہلے ہی بہت لوگ تھے جو اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ غفار شاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھتے کہا تھا، تمہیں دولت نے اندھا کر دیا ہے جہانگیر، سنبھل جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ چلے گئے تھے۔ عنایت تو اس سب میں بس شوق میں تھی۔ اس نے جویریہ کا نام سن رکھا تھا اور اب اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس کی کزن نکلی اور اتنی ساری پراپرٹی بھی اس کی نکلی۔ سبھی وہاں سے چلے گئے۔ عنایت پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ اسے کیا وہ جتنی دولت کی مالک ہوتی، مگر صدام اور اسے تو اس نے ملنے نہیں دینا تھا، یہ تو طے تھا۔ اس لیے کمرے میں ٹہلنے لگی، اضطراب چہرے پر پھیلائے۔ جاذبہ کمرے میں آ کر رونے لگی تھی۔ ڈیڈ، کیا سچ میں مام کے ساتھ یہ سب ہوا تھا اور آپ سب جانتے تھے پھر بھی آپ نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا؟ کیا لوگ دولت کے لیے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں؟ جاذبہ نے روتے ہوئے کہا تھا، میری بچی ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، مجھے جویریہ منع کرتی تھی، ورنہ میں نے کتنی بار کہا تھا مگر وہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں یہ لوگ تمہیں بھی تکلیف نہ دیں۔ میں بھی خاموش ہو جاتا۔ انہوں نے جاذبہ کو چپ کراتے کہا تھا، ان کا دل دکھا تھا، وہ جانتے تھے ان کی بیٹی پہلے ہی تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ میں اگر کچھ پوچھوں تو کیا تم مجھے سچ سے جواب دو گی؟ کچھ دیر کے بعد دریافت صاحب نے جاذبہ سے کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی، شمس نے کیا کیا ہے ایسا جو تم نے اس سے دوری کو ترجیح دی، ورنہ تم تو اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، کیوں اسے چھوڑ آئی ہو؟ ان کے سوال پر جاذبہ کچھ دیر خاموش ہو گئی تھی۔ دل ایک بار پھر اس کے نام پر بے اختیار ہوا تھا۔ ڈیڈ، جب صحیح وقت آئے گا میں آپ کو سب بتا دوں گی مگر مجھے کچھ وقت دیں۔ اور تو اپنی بیٹی کو جانتے ہیں نا، وہ غلط نہیں کرتی، اور میں تو پھر اتنا تڑپی ہوں اپنے عشق کے لیے، ان کی محبت کو ترسی ہوں، تو بلا وجہ نہیں چھوڑ کر آؤں گی ان کو ڈیڈ۔ دریافت صاحب نے اس کی بات سن کر اس کا ماتھا چوما تھا اور کمرے سے چلے گئے۔ جاذبہ ان کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ اس کی نظریں خود کے ہاتھوں پر گئیں تو وہ وہیں رک گئی تھی۔ شاید آپ کا عشق ہی میرے نصیب میں ہے، آپ کا ساتھ نہیں شائن، دھیمے سے کہتے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ شمس ساری رات جلتی آنکھوں سے سگریٹ پیتا رہا تھا۔ وہ فیصلہ تو کر چکا تھا، اب عمل کرنے والا تھا، پر اسے جاذبہ پر بے حد غصہ تھا۔ دل کہتا اسے اپنا لو مگر اسے جاذبہ سے اس قدر نفرت تھی کہ اسے مار دے، اور ساری رات دل و دماغ کی جنگ میں قید رہا تھا۔ صبح اس کا دماغ ایک بار پھر فتح یاب ہوا جبکہ دل اپنی ہار پر رویا تھا جس پر شمس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ بھی فریش ہو کر آیا ہی تھا کہ بلیک شلوار سوٹ میں ملبوس نکھرا نکھرا سا، جبکہ اس کے انابی لب ہلکے جامنی ہو رہے تھے جو ساری رات سگریٹ پھونکنے پر تھے۔ وہ اپنے بال بنا رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ ہیلو شمس، تم کہاں ہو؟ دوسری طرف ارسل کی آواز گونجی جس نے شمس سے پوچھا تھا، میں حویلی آیا ہوں، اس وقت کل تک گھر آؤں گا، شمس نے اسے کہا تھا، اور کندھے اور کان کے درمیان فون اٹکا کر گھڑی ہاتھ میں پہننے لگا۔ ٹھیک ہے، میں گھر گیا تو معلوم ہوا تو ہے نہیں، بس پریشان تھا تیرے لیے، چل ملتے ہیں۔ ارسل نے اپنے فون کرنے کی وضاحت دی تھی اور کال بند کر دی۔ ہلکی مسکراہٹ نے شمس کے لبوں کو سیکنڈ کے لیے چھوا اور پھر سے لبوں کی مسکراہٹ سنجیدگی میں تبدیل ہوئی تھی۔ اس نے خود پر پرفیوم چھڑکتے الوداعی کلمات ادا کرے تھے اور فون بند کر دیا۔ ایک نظر خود کو دیکھ کر باہر کی جانب بڑھائے۔ وہ کوئی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا جس کی وجاہت قابل دید تھی۔ قاتلانہ چال چلتا وہ نیچے آیا تھا جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ دل میں ٹھیس اٹھتی تھی کہ کسی نے اس سے پوچھا بھی نہیں، بولنا تو دور کی بات۔ ایک نظر سب پر ڈالی جو اسے دیکھ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شمس بھی بنا کچھ کہے اپنے سامنے ٹرے سے اٹھا کر ایک آملیٹ رکھ گیا تھا اور کانٹے چھری کی مدد سے کھانے لگا۔
ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج کی طرف آیا، مگر دروازے سے داخل ہوتی ہستی کو دیکھ کر وہ فریز ہو گیا تھا۔ اس سے مختلف حال شاید اس ہستی کا بھی نہیں تھا۔ فضا کی آنکھیں فوراً نم ہوئی تھی اور وہ اپنا بیگ چھوڑ کر شمس کے سینے سے لگی، مگر پہلی بار شمس کو نہ فضا کے آنسوؤں نے بے چین کیا اور نہ ہی اس کے گلے لگنے پر شمس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس طرح جاذبہ کے قریب جانے پر دل بے ایمانی کرتا تھا۔ شمس نے آہستہ سے فضا کو خود سے دور کیا، وہ سپاٹ چہرے سے بولا۔ لہجہ فضا کو اجنبی لگا تھا، جیسے وہ شمس ملک نہ ہو، کوئی اور ہو۔ یہاں کیوں آئی ہو شمس؟ مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ وہی جو سارے راستے سوچتی آئی تھی کہ شمس سے معافی مانگ کر اس کے ساتھ رہے گی۔ اوکے کر دیا، نیکسٹ ٹائم دور رہنا مجھ سے۔ شمس نے جلدی سے کہا، کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دل جاذبہ کے پاس جانے کو بے چین ہو رہا تھا، مگر وہ پہلے یہاں کا کام ختم کر کے جانا چاہتا تھا۔ رفیزہ کو یہاں دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا، جانے کیوں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ سچ میں شمس، میں جانتی تھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے معاف کر دو گے۔ میں اکمل سے ڈیورس لے آئی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تم بھی یہی چاہتے ہو نا؟ فضا نے شمس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، مگر شمس نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بولا، میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے اب دور رہو۔ فضا یہ کہتے بنا فضا کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ فضا اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اتنے میں کنیز بیگم، اذلان اور جلال صاحب بھی آ چکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ کنیز بیگم اکڑ کر بولی تھی، اور فضا نے اپنے آنسو صاف کیے، ایسے جیسے شاید کبھی آئے نہیں تھے۔ وہ کسی سے بھی سچی محبت نہیں کر سکتی، ورنہ اس طرح شمس کو نہ چھوڑتی، اور اکمل کے طلاق کے بعد شمس سے اس طرح نہ کرتی۔ مگر کہتے ہیں نا، انسان کو اپنی غلطی کا احساس اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ وہ وقت بہت قریب تھا جب فضا اور باقی سب اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے۔ شاید بول رہی ہیں، یہ میرا بھی گھر لگتا ہے، اگر نہیں تو یاد دلا دوں۔ خیر، مجھے اکمل طلاق دے دی ہے، منحوس کہیں کا، اپنی اس سیکرٹری سے شادی کر لی ہے اس نے۔ سمجھی، جب تک میں عدت میں ہوں یہیں رہوں گی، اور شمس سے شادی کے بعد چلی جاؤں گی۔ اپنی بات کہتی وہ جانے لگی تھی کہ کنیز بیگم نے تنزیہ کہا تھا، وہ باولی، وہ کسی اور سے نکاح کر چکا ہے، اور کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ امیر ہے، اسے چھوڑ ہی نہ دے کہیں۔ وہ دوسری بات تو اس سے زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ فضا، تو اپنے لیے کچھ اور سوچ، صرف عدت تک یہاں رہنا، اس کے بعد یہاں سے چلی جانا۔ کنیز بیگم کہتی چلی گئی تھی۔ فضا کو غصہ آیا تھا، مگر بنا کچھ کہے اذلان اور جلال صاحب کو دیکھتی چلی گئی اپنے کمرے میں۔ جاذبہ گیلری میں کھڑی ساری تیاری ہوتے دیکھ رہی تھی، جب اسے لگا کہ کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ نیچے دیکھا تو صدام اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور کوئی بھی تھا جو عجیب مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس سے بری ایک نظر ڈال کر اندر آ گئی۔ ابھی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ کمرے میں رانیہ گلزار بیگم، زرینہ بیگم اور نور حرم اور اشبہ بیگم ایک ساتھ داخل ہوئی تھی۔ جاذبہ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ چہرہ فوراً سپاٹ ہوا تھا۔ جی کہیں کیا ہوا؟ سرد لہجے میں کہتے اس نے سب کو دیکھا تھا۔ نور حرم اس کے پاس آئی اور 4-5 شاپنگ بیگ اس کے پاس بیڈ پر رکھے، اور دھیرے سے بولی، آپی، یہ آپ کے لیے۔ کچھ دیر میں بیوٹیشنز آ رہی ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیے گا، پلیز منع نہیں کریے گا، آپ اس گھر کا فرد ہیں۔ جاذبہ بیگز کو دیکھ کر سر ہلا گئی، وہ منع نہیں کر پائی تھی نور کو، اور پیار سے پاس جاتی نور حرم کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ نور کو حیرت ہوئی، مگر وہ مسکرا دی تھی۔ کیا ہوا، آپ مجھ سے ناراض ہیں آپی؟ جاذبہ نے اس کے سوال پر نام سر ہلایا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ جب گلزار بیگم نے پاس جا کر گلے لگایا تو وہ رو دی تھی۔ میری بچی، ہمیں معاف کر دو، بھائی سے غلطی ہو گئی، بابا تو اپنے کیے پر اتنے سال سے پشیمان ہے، اس کی سزا سب کو نہ دو، ہم سب کتنا پریشان تھے، تمہیں اندازہ نہیں ہوگا بیٹا۔ جاذبہ نے ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ سوری، مجھے روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی، وہ میری مام کے لیے کیا باتیں بول رہے تھے، ڈیڈ کا دل کتنا دکھا تھا، جاذبہ نے روتے ہوئے کہا۔ تو زرینہ بیگم نے جاذبہ کو گلے لگا لیا تھا، جاذبہ کو وہ اپنی ماں جیسی لگی تھی، تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رانیہ نے ماحول کو زیادہ ایموشنل ہوتے دیکھا تو فوراً بولی تھی، نانی یار، رات سب نے تیار ہونا ہے، پھر سب کے چہرے ہی عجیب لگیں گے، روتے عجیب سوجے سے۔ نور حرم مسکرائی، جاذبہ بھی مسکرا دی تھی۔ اس طرح وہ سب سے کچھ دیر باتیں
کرتی رہی، پھر سبھی تیار ہونے چلے گئے کیونکہ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ سب چلے گئے تو جاذبہ نے کپڑے دیکھے، بے شک اسے ان کی پسند اچھی لگی تھی، مگر اس نے کبھی اتنے ہیوی ڈریسز نہیں پہنے تھے، اس لیے اسے عجیب لگ رہا تھا۔ مگر پھر وہ اٹھا گئی اور واش روم میں چلی گئی فریش ہونے کے لیے۔ کچھ وقت ہی صحیح، اسے شمس کا رویہ اس کے تکلیف دہ لفظ بھول گئے تھے تو کچھ پل خوش رہنا چاہتی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو کچھ ہی دیر میں نور حرم اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لائی اور اسے تیار کرنے کا بول کر چلی گئی تھی۔ جاذبہ بھی خاموش رہی، مگر سافٹ میک اپ کا بولتی وہ تیار ہونے لگی۔ عنایہ تیار ہو چکی تھی اور نکاح کی رسم ادا ہونے والی تھی۔ چاہے جو بھی تھا، وہ جتنی غصیلی اور ضدی تھی مگر تھی تو لڑکی نہ، اسے بھی گھبراہٹ ہونے لگی اور پھر کچھ دیر میں اسے عنایہ اسکندر سے عنایہ حمزہ بنا دیا گیا تھا۔ حمزہ سے اس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ تھی، جبکہ صدام اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ کمرے میں پریشان تھی، اسے بس اب شمس کا انتظار تھا کیونکہ اس کے بندے نے اسے کام مکمل ہونے کا بتا دیا تھا اور وہ مطمئن تھی۔ میر صدام شاہ، دیکھ لینا، جاذبہ کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی میں، اور اس کی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے۔ یہ کہتے وہ سامنے دیکھنے لگی جہاں رانیہ اور نور حرم اسے باہر لے جانے آئی تھی۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔